السلام علیکم دوستو، پاک کہانی ٹائم میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ مزدور بادشاہ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں سکردو کے قریب ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام محمد امین تھا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں اذان دیتا اور نماز پڑھاتا تھا۔ مذہبی تقریبات کے وقت بھی لوگوں کی رہنمائی اور خدمت کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس خدمت پر اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ وہ خود کسی سے کچھ نہ مانگتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نیک بخت نے اس سے کہا، اب ہم ماشاء اللہ 3 ہیں، ایک آپ، دوسرا ہمارا بیٹا اصغر اور تیسری میں۔ خرچ بڑھ گیا ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ بھلی لوگ، تو سچ کہتی ہے۔ میں مسجد میں اذان دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں۔ عید شب برات پر جو خدمت ہو سکتی ہے لوگ کرتے ہیں۔ اب تو کیا چاہتی ہے؟ ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے۔ گاؤں چھوٹا ہے، لوگ بھی غریب ہیں، صرف عید شب برات کے تہواروں پر ہی تھوڑی بہت آمدنی ہوتی ہے۔ نیک بخت، یہ باتیں تو روز کرتی ہے۔ اس وقت بھوک لگی ہے، کچھ پکا ہے تو لا۔ نیک بخت اٹھ کر باورچی خانے میں گئی اور 2 سوکھی چپاتیاں اور ہری مرچیں اٹھا لائی۔ وہ بولی، گھر میں آٹا نہ تھا، اس لیے تازہ چپاتیاں نہ پک سکیں۔ یہ ہری مرچیں ہیں، ان کے ساتھ کھا لو۔ محمد امین نے باسی چپاتیوں، مرچوں اور پانی سے پیٹ بھرا، پھر بولا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ رزق حلال سے نوازتا ہے۔ نیک بخت بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں اصغر کے ابا، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق دیتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات اس وقت ہمارے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں۔ کم سے کم ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہونے چاہیے کہ ہم سبزی خرید سکیں، ادھار مرچیں لے کر گزارا نہ کریں۔ محمد امین نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، میں کیا کہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اور کما نہیں سکتا۔ میں مؤذن اور پیش امام ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ آتا ہے اور نہ کر سکتا ہوں۔ آمدنی بڑھے تو کیسے ہی؟ تو ہی بتا نیک بخت۔ نیک بخت نے ہمت کی اور بولی، پلستان کا سلطان المعظم سکردو میں رہتا ہے، سنائے دل اور ہاتھ کا سخی ہے۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے، منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے۔ ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالتا ہے۔ محمد امین نے کہا۔ نیک بخت کو معلوم تھا کہ اس کا خاوند یہی جواب دے گا، چنانچہ اس نے بھی اس بات کا جواب اپنے ذہن میں سوچا ہوا تھا۔ وہ بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ ہی سب کا خالق ہے اور سب کو پالتا ہے۔ سلطان معظم بھی ہماری طرح اللہ کا بندہ ہے، اس کو بھی دھن دولت اللہ نے دیا ہے، وہ اس دھن دولت میں سے کچھ حصہ آپ جیسے عالموں کو دیتا ہے اور یوں ان کی قدر کرتا ہے۔ آپ بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ سلطان معظم بلتستان کا بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ عوام سے دولت چھینتے ہیں۔ یہ دشمنوں کو لڑائی میں شکست دے کر ان کی دولت لوٹ لیتے ہیں، لہٰذا ان کی کمائی جائز نہیں۔ میں حرام کی کمائی میں حصہ دار نہیں بن سکتا۔ نیک بخت نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گئی، لیکن سلطان معظم کی ساری دولت ایسی نہیں ہے۔ شاید تو ٹھیک کہتی ہے نیک بخت۔ اگر میں ٹھیک کہتی ہوں تو آپ کل اس کے دربار میں جائیں اور پتہ کریں کہ اس کی دولت جائز ہے یا نہیں۔ محمد امین سوچنے لگا اور کافی دیر سوچتا رہا، آخر بولا، ٹھیک ہے، میں کل سکردو جاؤں گا اور اس کے دربار میں حاضری دوں گا۔ اگر اس نے مجھے اپنی ناجائز دولت سے خیرات دی تو میں لینے سے انکار کر دوں گا، اور اگر سلطان معظم نے اپنی نیک کمائی سے کچھ رقم دی تو پھر لینے سے پہلے یہ پتہ کروں گا کہ یہ واقعی حلال کی کمائی ہے یا نہیں۔ دوسرے دن صبح سویرے اس نے باسی روٹی اور ہری مرچوں کا ناشتہ کیا اور اپنے گاؤں سے پیدل سکردو کی طرف چل دیا۔ دوپہر سے پہلے وہ سکردو پہنچ گیا اور پھر اس نے دربار کا رخ کیا۔ محل کے باہر حاجت مندوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ محمد امین بھی ایک قطار میں کھڑا ہو گیا۔
قطار آگے بڑھتی رہی اور آخر کار اسے بادشاہ نظر آیا۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد اس کے درباری تھے۔ تخت سونے کا بنا ہوا تھا جس میں ہیرے جواہرات کی چڑھت تھی۔ ہیروں اور جواہرات سے تخت روشن نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ کی پگڑی میں ایک بہت بڑا ہیرا سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کم خواب کی قبا پہنی ہوئی تھی جس کو سونے کے دھاگوں سے سیا گیا تھا۔ قبا جھل مل کر رہی تھی۔ بادشاہ کے دائیں اور بائیں دو غلام کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں سدو کچے تھے۔ یہ سدو کچے سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ خیرات مانگنے والے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب کوئی ملاقاتی بادشاہ کے سامنے جاتا تو بادشاہ سدو کچے سے مٹی بھر سگے اٹھاتا اور پیالے کی طرح بنائے ہوئے ہاتھوں میں ڈال دیتا۔ ملاقاتی سکے لے کر جھکتا، سلام کرتا اور چل دیتا۔ کافی دیر بعد محمد امین کی باری آ گئی۔ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے سدو کچے میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر سکے مؤذن کی طرف کیے، لیکن اس نے ہاتھوں کا پیالہ نہ بنایا اور بولا، عالم پناہ جان کی امان پاؤں، تو یہ پوچھوں کہ آپ جو خیرات مجھے دے رہے ہیں کہ کیا یہ حلال کی کمائی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بادشاہ بولا، میں نے عرض کیا ہے کہ جو خیرات آپ مجھے دے رہے ہیں کیا یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے؟ محمد امین نے کہا، بادشاہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی مٹھی کے سکے صندوق کچے میں گر پڑے اور وہ غصے میں بولا، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ بادشاہ عام لوگوں کی طرح محنت مزدوری کر کے مال وزراء اکٹھا نہیں کرتے؟ وہ کمانے کے لیے پسینہ نہیں بہاتے۔ ان کی آمدنی کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو میں آپ سے خیرات نہیں لوں گا۔ میں ایسی دولت میں حصہ دار نہیں بن سکتا جو پسینہ بہا کر یعنی محنت کر کے حاصل نہ کی۔ میرے عقیدے کے مطابق وہ ناجائز دولت ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ جب تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دے گا۔ اگر یہ ضرورت مند شخص اس کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جاتا تو اس کا وعدہ ٹوٹ جاتا تھا جو اس نے اپنے آپ سے کیا تھا۔ محمد امین جانے لگا تو بادشاہ نے سوچ کر کہا، آپ آج خالی ہاتھ چلے جائیں اور کل شام میرے پاس آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کل شام وہ سکے دوں گا جو میں نے خون پسینہ ایک کر کے کمائے ہوں گے۔ تم وعدہ کرتے ہو کہ کل شام آؤ گے؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل شام آپ کی نیک کمائی سے حصہ لینے ضرور آؤں گا۔ محمد امین نے یہ کہا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ بادشاہ نے دوسرے لوگوں میں خیرات تقسیم کی اور پھر اپنی خواب گاہ میں چلا گیا۔ ملکہ نے اسے فکر مند دیکھا تو پوچھا، حضور پریشان نظر آتے ہیں آج؟ ہاں ملکہ عالیہ، میں آج پریشان ہوں۔ بادشاہ بولا، آج دربار میں ایک شخص خیرات لینے آیا اور بولا کہ وہ میری اس کمائی سے خیرات لے گا جو میں نے خود محنت کر کے حاصل کی ہو۔ ظاہر ہے میرے پاس ایسی کمائی نہیں ہے جو میں نے محنت مزدوری کر کے حاصل کی ہو۔ عالم پناہ، آپ نے اسے کیا کہا؟ کیا وہ خیرات لیے بغیر لوٹ گیا؟ ہاں، وہ چلا گیا، البتہ وہ کل شام پھر آئے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے ایک دن دے دے تاکہ میں اسے حق حلال کی کمائی سے خیرات پیش کر سکوں۔ حق حلال کی کمائی وہ کہاں سے آئے گی؟ حضور کی ساری دولت تو عام لوگوں کی دولت ہے، یا آپ نے دشمن کو مار پیٹ کر ان کے خزانوں سے لوٹی ہے؟ ملکہ عالیہ، آپ نے سچ کہا، صورتحال وہی ہے جو آپ نے بتائی، لیکن میں اس نیک دل شخص کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے خیرات دوں گا، اس لیے میں نے اس سے ایک دن مانگا ہے۔ کل سارا دن آپ کے پاس ہے، کیا کل آپ مزدوری کریں گے؟ ہاں ملکہ عالیہ، میں کل بیس بدل کر گھروں سے نکلوں گا اور مزدوری کروں گا۔ بادشاہ نے کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور سو گیا۔ اسے اگلے دن ایک عام مزدور بن کر کام کا تلاش کرنا تھا۔ اگلے دن وہ سکردو کے گلی کوچوں میں کام کی تلاش میں گھومنے لگا۔ کوئی شخص بھی اسے نہ پہچان سکا۔ وہ بلتستان کا بادشاہ سلطان معظم ہے۔
اس نے ایک دو گھروں میں کام کی درخواست کی، لیکن کسی نے اس کی درخواست پر توجہ نہ دی۔ کوئی اسے منڈی سے سودا سلف لا کر دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ وہ ایک لکڑہارے کے پاس گیا، لیکن اسے بھی اس کی مدد کی ضرورت نہ تھی۔ وہ ایک کھیت میں گیا اور کسان سے کہا کہ وہ نلائی کر کے 4 پیسے کمانا چاہتا ہے، لیکن کسان نہ مانا۔ گاؤں میں ایک شخص مکان بنوا رہا تھا اور راج مزدور کام کر رہے تھے۔ بادشاہ مالک مکان سے ملا تو مالک مکان نے اسے چشمے سے پانی لانے کے لیے کہا تاکہ مٹی گارے سے دیواروں کو چنا جا سکے۔ پانی لانے کے لیے مالک نے مکان نے اسے کچا گھڑا دیا اور بادشاہ چشمے سے گھڑا بھر بھر کر لانے لگا۔ یہ کام بادشاہ کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی پانی بھرا ہوا کچا گھڑا سر پر رکھ کر پتھریلی پک ڈڈی پر سفر نہ کیا تھا۔ وہ 2 گھڑا بھر کر لایا اور تھک گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن اسے محمد امین سے اپنا وعدہ یاد آیا اور وہ تیسری بار پھر چشمے سے پانی لانے کے لیے چل پڑا۔ چوتھی بار وہ پانی لا رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا پیر ڈگمگا گیا، گھڑا سر سے لڑکھا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ مالک مکان کو سخت غصہ آیا، اس کا نقصان ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کو خون خوار نظروں سے دیکھا اور بولا، نکمے آدمی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کام بھی پورا نہ کیا اور گھڑا بھی تباہ کر دیا۔ جاؤ بھاگو یہاں سے، لیکن یہ لو اپنی مزدور۔ مالک نے اس کی طرف 2 پیسے پھینکے جو اس نے اٹھا لیے۔ وہ مزدور بادشاہ 3 گھڑے پانی لایا تھا۔ اس طرح اب تک اس نے 3 پیسے کمائے تھے، یعنی فی گھڑا 1 پیسہ۔ تم نے گھڑا تو توڑ دیا جس کی قیمت 1 پیسہ تھی، وہ قیمت میں نے کاٹ کر تجھے 2 پیسے دے دیے ہیں۔ اب اپنے گھر جاؤ۔ بادشاہ تھکے تھکے قدموں سے سکردو کی طرف چل دیا۔ محل میں آ کر اس نے لباس بدلا اور دربار میں آ گیا۔ محمد امین آ چکا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے 2 پیسے دیے اور بولا، نیک دل انسان، یہ لو 2 پیسے، یہ میں نے پسینہ بہا کر کمائے ہیں، یہ میرا عوام سے لی گئی کمائی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، اگرچہ یہ تانبے کے سکے ہیں، لیکن میرے لیے سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ محمد امین نے کہا، بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور تانبے کے 2 پیسے لے کر گھر آ گیا۔ جب اس کی بیگم نے اپنے خاوند کو دیکھا تو خوش ہو کر آگے بڑھی اور دروازے پر کھڑی ہو کر بولی، بادشاہ سلامت نے آپ کو کیا دیا خیرات میں؟ محمد امین نے تانبے کے 2 سکے اس کی ہتھیلی پر رکھے اور بولا، بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے آج خود مزدوری کر کے صرف 2 پیسے کمائے جو اس نے مجھے دے دیے۔ یہ سکے اب آپ کے پاس ہیں، ان کو جس طرح چاہو خرچ کرو۔ میں اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر محمد امین مسجد کی طرف چل دیا۔ اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا کہ اس کا خاوند 2 دن بادشاہ کے پاس گیا اور صرف تانبے کے 2 پیسے لایا۔ اس نے وہ پیسے پکڑ کر اس گملے میں پھینک دیے جس میں لاجونتی کا پودا لگا ہوا تھا۔ وہ شام کو روزانہ گملے میں پانی ڈالتی تھی تاکہ یہ پودا ہرا بھرا ہے اور جلد پھولے۔ اس نے پودے کو پانی دیا جس سے 2 سکے مٹی کے اندر سما گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک شام نیک بخت نے دیکھا کہ لاجونتی کے پودوں کے ساتھ ایک اور پودا اگا ہے۔ گملے میں خود بخود اکثر اگتے تھے جنہیں وہ کھاڑ کر پھینک دیتی تھی، لیکن یہ پودا دوسرے عام خضروں پودوں سے مختلف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے سوچا، دیکھتے ہیں یہ بڑا ہو کر کیسا لگتا ہے، اس کے پتے کیا روپ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے پودے کو نہ اکھاڑا۔ وقت گزرتا رہا اور پودا بڑھتا رہا۔ اس کے پتے بڑے ہو گئے جو رنگ میں سبز تھے۔ اس کے نرم و ناز تنے بے شمار تھے اور ان کا رنگ ارغوانی تھا۔ ان تنوں پر سفید سفید پھول کھلنے لگے جن میں سے خوشبو نکلتی تھی۔ نیک بخت ان پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتی اور ان پھولوں میں سے نکلنے والی خوشبو سونگھ کر اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ پھر ایک وقت آیا کہ پھول پھل بننے لگے۔ یہ پھل ایسا تھا جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا۔
چھوٹی چھوٹی ننھی سفید گولیاں جو سورج کی کرنوں کی طرح چمکتی تھی، وہ ان کی چکا چوند دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ ایک دن اس نے محمد امین سے پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا، اس پھل کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں نے آج تک ایسا پھل نہیں دیکھا، نہ اپنے گاؤں میں اور نہ ہی سکردو میں۔ جب اس پودے پر پھول آتے ہیں تو ان میں سے خوشبو آتی ہے۔ نیک بخت بولی، ہاں وہ خوشبو بھی نرالی ہے، سارا گھر اس کا خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، میرے خیال میں یہ برکت والا پودا ہے۔ محمد امین یہ کہہ کر مسجد کی طرف چل دیا۔ چند دنوں میں پھل پک کر صحن میں گرنے لگا۔ نیک بخت سفید سفید خوبصورت گولیوں کو اپنے ہاتھ سے چنتی اور مٹی کے پیالے میں رکھ دیتی۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھی تھی کہ ایک پھیری والے نے آواز لگائی، امرود لے لو امرود۔ نیک بخت کے پاس پیسے تو تھے نہیں، اس نے مٹی کے پیالے سے گولیاں اٹھا کر پھل فروش کو دکھائے اور بولی، ان کے عوض امرود دو گے؟ پھل فروش نے سفید گولیوں کو دیکھا، پسند کیا اور ان کے عوض نیک بخت کو تازہ امرود دے دیے۔ بہن، میں نے آپ کو امرود دے دیے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سفید گولیاں کہاں کی ہیں۔ میرے گھر میں ایک پودا ہے، اس پر یہ لگتی ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے۔ نیک بخت نے کہا، میرا خیال تھا کہ آپ کو ان گولیوں کے نام کا پتہ ہوگا۔ پھل والے نے پھر کہا، یہ کوئی پھل ہے، لیکن میں نے یہ پھل پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پھل بیچتے ہیں۔ سبزی اور پھل تو یقیناً بیچتا ہوں، اور ایک عمر ہو گئی یہ کام کرتے کرتے ہوئے، لیکن ایسا پھل نہ چکھا ہے اور نہ دیکھا۔ پھیری والے نے کہا اور سفید گولیوں کو لے کر سکردو آ گیا اور وہاں بڑے دکاندار سے گولیوں کے بارے میں پوچھا۔ بڑے دکاندار نے سفید گولیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا، کہاں سے ملے یہ پھل تجھے؟ میں قریبی گاؤں میں جا نکلا گیا تھا، وہ مؤذن محمد امین کی بیوی نے یہ سفید گولیاں دیں اور میں نے اس کے عوض اسے امرود دے دیے۔ پھیری والا بولا، ٹھیک ہے، اگر تم کچھ سودا لینا چاہتے ہو تو میں ان گولیوں کے عوض دینے کو تیار ہوں۔ دکاندار نے کہا، مجھے ان کے عوض دال چاول کھنڈ دے دو۔ پھیری والے نے سفید گولیاں دکاندار کو دیتے ہوئے کہا۔ دکاندار گولیاں لے کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے اپنی خوشی ظاہر نہ ہونے دی اور پھیری والے کو دال چاول اور کھنڈ دے کر فارغ کر دیا۔ اب نیک بخت پھیری والے کو روزانہ سفید گولیاں دیتی اور ان کے عوض پھل یا سبزی لے لیتی۔ پھیری والا یہ گولیاں بڑے دکاندار کو دے دیتا اور اس سے سودا سلف خرید لیتا یا کبھی کبھار پیسے لے لیتا۔ ایک دن بڑے دکاندار نے ایک نقارچی کو دیکھا جو اعلان کر رہا تھا، مہربان قدردان صاحبان، سنیے، غور سے سنیے، بادشاہ سلامت سلطان المعظم کی بیٹی شہزادی نور العین کی شادی طے پا گئی۔ عروسی جوڑا تیار کیا جائے گا جس میں سچے موتی ٹانگے جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس یہ موتی ہوں تو وہ لے کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش ہو، بادشاہ سلامت ان کو خرید کر مال و مال کر دیں گے۔ اعلان ختم ہوا، یہ کہہ کر نقارچی چل دیا۔ یہ اعلان سن کر بڑا دکاندار بھاگا بھاگا گھر آ گیا، سفید گولیوں کو ریشم کی تھیلی میں ڈالا اور لا کر بادشاہ کی خدمت پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے موتیوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بولا، یہ موتی لاسانی ہیں، تم نے کہاں سے لیے؟ دکاندار نے بتایا کہ اس نے ایک پھیری والے سے لیے تھے۔ پھیری والے کو بلوا کر پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ جانگلہ نام کے ایک گاؤں میں سبزی اور پھل بیچنے جاتا تھا۔ وہاں کے مؤذن محمد امین کے گھر میں ایک پودا ہے، یہ سفید سفید چمکیلی گولیاں اس پودے کا پھل ہیں۔ یہ ممکن ہے ایسے قیمتی اور بے مثال موتی پودوں پر نہیں لگتے، تم دونوں جھوٹ بولتے ہو۔ بادشاہ نے غصے سے کہا۔ بڑے دکاندار نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ایسا پودا موجود ہے۔ اگر ایسا پودا موجود ہے تو ہم خود اس پودے کو دیکھیں گے۔
بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ اسی وقت جانگلے پہنچا اور مؤذن کے گھر گیا۔ نیک بخت نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے بلتستان کا بادشاہ سلطان معظم کھڑا تھا۔ وہ بولا، ہم وہ پودا دیکھنا چاہتے ہیں جس پر بے مثال سفید موتیوں کا پھل لگتا ہے۔ نیک بخت حیران پریشان کھڑی تھی۔ جب اس نے موتیوں کے متعلق سنا تو خوشی سے پکارا، میں پہلے ہی سوچتی تھی کہ یہ پھل نادر ہے۔ وہ بھاگ کر گئی اور لاجونتی کا گملہ اٹھا لائی۔ بادشاہ گملے کو گھما پھرا کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے گملہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ پودے کی جڑیں نظر آنے لگیں اور سکے بکھر گئے۔ ارے تانبے کی سکے، یہ تو پودا تانبے کے سکوں سے پھوٹا ہے۔ نیک بخت بولی، محمد امین مسجد سے آ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے تانبے کے 2 سکے خیرات میں دیے تھے۔ یہ 2 سکے آپ نے پسینہ بہا کر کمائے تھے۔ بادشاہ نے سکے دیکھے اور حیران رہ گیا۔ وہ بولا، یقیناً ہمیں یاد ہے، ہم نے آپ کو یہ 2 سکے دیے تھے۔ ہم نے پہلی بار زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کام کر کے ان کو کمایا تھا۔ عالم پناہ، وہ سچے موتی جو آپ تک پہنچے آپ کی محنت کا پھل تھے۔